بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آپ کے اس تاریخی علمی اور دینی شہر میں آ کر میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں۔ اس علاقے کا یہ میرا پہلا دورہ ہے اور یہاں آ کر دیکھا کہ مجموعی اعتبار سے ماشاءاللہ مسلمان اپنے دین سے جڑے ہیں، اپنی زمین سے جڑے ہیں، اپنی روایات اور اقدار سے جڑے ہیں، اور یہ آج کے دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت اس مشن پر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی قوم کھڑی ہے سد سکندری بن کر تو وہ قوم ہے امت مسلمہ، اور یہ قوم اس وقت تک ہمارے راستے میں کھڑی رہے گی جب تک یہ اپنی روایات اور اقدار سے جڑی رہے۔ لہٰذا یہ کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے روایات اور اقدار کے تعلق سے اس قوم میں تشکیک کا بیج ڈال دیا جائے، اور جب یہ بیج خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں پڑ جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوگا، پودا بنے گا، اور اس کے بعد پھر درخت بنے گا، اور پھر جو وہ چاہتے ہیں اسی طریقے سے نتائج برآمد ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ چیلنجز کے اس دور میں آپ کا یہ شہر بہت سے دوسرے شہروں سے کتنے ہی درجے فائق ہے، اور اس چیز کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ رب العزت کا اتنا کم ہے۔ ابھی حضرت مولانا ابو بکر قاسمی دامت برکاتہم نے مجھ سے یہ فرمایا یہاں آتے ہوئے کہ مجموعی اعتبار سے شہر دیندار تو ہے، لیکن یہ دینداری باقی کیسے رکھیں، اس تعلق سے کیا فکر کی جانی چاہیے، اس پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو جو دو تین باتیں ذہن میں آئی ہیں انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک انسان اگر ذاتی طور پر دینداری سے بددینی کی طرف جاتا ہے تو عام طور سے اس کی وجہ شہوات ہوتی ہیں، یعنی وہ نفس کی خواہش کی وجہ سے دینداری سے بے دینی کی طرف جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کچھ کرنے کو، اور وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ اسلام میں حرام ہے، لیکن چونکہ دل نے چاہا اس نے کر لیا۔ ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہے تو بری چیز، لیکن چلو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے میں کر لیتا ہوں۔ تو ذہن میں یہ احساس کہ یہ گناہ ہے، اس احساس کے باوجود جب ایک انسان وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شہوت سے مغلوب ہو گیا۔ لیکن جب کوئی معاشرہ، کوئی جماعت اجتماعی طور پر دین سے بے دینی کی طرف جاتی ہے تو وہ شہوات کی وجہ سے نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ شبہات کی وجہ سے جاتی ہے۔ یعنی ذہن میں شبہات ڈال دیے جاتے ہیں کہ ابھی تک جو کام ہم کرتے آ رہے تھے وہ سب غلط تھا، اب کام اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دلیل بھی تلاش کی جاتی ہے۔ چونکہ آپ چاہے سیاسی اعتبار سے دیکھیں، ملی اعتبار سے دیکھیں، دینی اعتبار سے دیکھیں، عسکری اعتبار سے دیکھیں، تہذیبی اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے اگر دنیا میں کہیں بغاوت ہوتی ہے تو وہ بغاوت شہوت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ برین واشنگ یا دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ بغاوت چاہے اچھی ہو یا بری ہو، بغاوت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ ظالم سے اپنے ظلم کو روکنا اور حق کو پھیلانا اور ایک باطل معاشرے کے خلاف کھڑا ہونا،
یہ ایک ایسی بغاوت ہے جو اچھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کا نقشہ بدل دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کے معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کی بنیاد جہالت تھی، صرف 13-14 سال میں اس معاشرے کی بنیاد علم پڑ گئی۔ یہ ایک مثبت بغاوت تھی، لیکن کیا اس بغاوت کے پیچھے کوئی نفسانی خواہش تھی؟ اس بغاوت کے پیچھے خالص اور خالص دلائل تھے، دلائل کہ جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ودیعت فرمائے تھے۔ ان دلائل کی بنیاد پر، اس روشنی کی بنیاد پر، اس وحی کی بنیاد پر، اس نور کی بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دور کے معاشرے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو جب بغاوت ہوتی ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، تو وہ ہمیشہ دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر وہ بغاوت بری ہے تو ایسے دلائل کو ہم برین واشنگ کہتے ہیں، اور اگر وہ بغاوت اچھی ہے تو دلائل پھر دلائل ہیں جو ملہم من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں ان دلائل کو ودیعت کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے وہ معاشرہ دیندار ہے، وہاں مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ بڑی بڑی جماعتیں وہاں قائم ہو رہی ہیں، نمازوں کے اندر خوب لوگ آ رہے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے جو معاشرتی خرابیاں ہیں دوسری جگہوں کے بنسبت کم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے وہ دیندار معاشرہ ہے۔ اب اگر اس میں تبدیلی آئے گی تو وہ تبدیلی صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جبکہ اس معاشرے کے کچھ افراد کی برین واشنگ کی جائے، اور یہ برین واشنگ شروع ہو چکی ہے۔ چونکہ آج کے دور میں برین واشنگ کرنے کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے اور سب سے تیز طریقہ ہے وہ خود ہمارے جیب میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کون سا نوجوان ہے، بلکہ وہ کون بزرگ ہے کہ جو اپنی جیب میں اس طریقے کو لیے آج نہ گھومتا ہو؟ تو دنیا اتنی چھوٹی ہو چکی ہے اور اتنی قریب آ چکی ہے کہ جو خیال اور جو فکرہ مغرب کے ایوانوں میں جنم لیتا ہے وہ اسی دن یا اس کے اگلے دن دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے سوشل میڈیا کے سہارے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مغرب سے چیز چلی آ رہی ہے تو ہم چونکہ آج کل برانڈڈ چیزوں کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں تو ہمیں دین بھی برانڈڈ چاہیے اور برانڈ چاہیے مغرب کی۔ اس موقع پر ایک بات یاد آئی کہ سن 1970 کے بعد غالباً 71-72 کا واقعہ ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ امریکہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے مختلف جگہوں پر خطاب کیے، ان کے وہ خطبات چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے انہوں نے ایک تقریر شکاگو کے شہر میں کی، اس شہر میں جہاں میں خود رہتا ہوں۔ وہاں اس شہر میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت مسلمانوں سے ایک بات کہی تھی۔ آج بھی اس شہر میں اگر اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا کسی مسجد میں جمع ہو جائے تو یہ سپر ہٹ مجمع ہے، یعنی اس سے بڑا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب تصور کریں کہ 1970 میں کتنے مسلمان ہوں گے، 20-25 مسلمان ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور حضرت نے ایک الہامی جملہ فرمایا۔ حضرت نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز اور ایک ایسے خطرے سے ڈرا رہا ہوں کہ جو آگے آئے گا اور تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا، اور اس خطرے کا نام ہے امریکی اسلام۔ یہ بات حضرت امریکہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ امریکی اسلام ایک خطرہ ہے، چونکہ وہ اسلام امریکہ سے چلے گا اور اس کی برانڈ جتنے بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں برانڈ ایمبیسڈرز، ان کے ذریعے وہ پھیلایا جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ بھائی نئے دور میں نئے انداز سے جینے کے یہی طریقے ہیں۔ یہ جو فلاں صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو فلاں اسکالر اور فلاں انجینئر اور فلاں ڈاکٹر جو بات کر رہے ہیں یہی صحیح کر رہے ہوں گے۔ اور اس طریقے سے جب وہ اسلام ہم تک پہنچے گا تو ہمارے نوجوانوں کے اندر اپنی روایات کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا کرے گا، اور یوں دینداری سے بے دینی آ جائے گی۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے معاشروں میں 3 بڑے چیلنجز ہیں، ان میں سے 2 کا میں ذکر آج کر دیتا ہوں۔ ایک بڑا چیلنج وہ ہے حدیث کے اوپر بے اعتمادی، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو سب کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا، یہ تو کچھ تاریخی کتابوں میں کچھ واقعات لکھ دیے گئے ہیں، فضائل اعمال میں، حیات الصحابہ میں اور ادھر ادھر،
یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث حسن نہیں ہے، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ سنت اور حدیث سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ لبرلزم کا سب سے پہلا دروازہ ہے، انسان کو بددین بنانے کا سب سے تیز طریقہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے لیے قرآن کریم کافی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر، بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ ایک امریکہ کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بخاری دین کی کتاب نہیں ہے، بخاری شریف دین کی کتاب نہیں ہے، یہ کچھ تاریخی روایات کی کتاب ہے۔ اور یہ دعویٰ کر کے وہ اپنا آگے چل دیے، اور نوجوانوں نے ان کے اس دعوے کو اچک لیا کہ بھئی بات تو صحیح ہے کہ اس میں کچھ تاریخی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر بخاری شریف میں کچھ تاریخی باتیں لکھی ہوئی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری دین کی کتاب نہیں رہی۔ تاریخی باتیں تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں نہیں؟ کیا حضرت نوح کا قصہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن میں نہیں ہے؟ اصحاب الکہف کی بات قرآن میں نہیں آئی؟ تو حضرت یوسف کے پر تو پوری صورت ہے۔ تو یہ تاریخی قصے تو قرآن میں بھی ہے۔ اگر اس بنیاد پر بخاری شریف تاریخی کتاب ہے اور دین کی کتاب نہیں ہے، تو پھر قرآن بھی تاریخی کتاب ہے، دین کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن نوجوانوں کو یہ بتائے تو کون بتائے؟ ایک آدمی نے ایک شوشہ چھوڑا اور سامنے والے نے اس کو پک کر لیا، اور اس طریقے سے اس کے ذہن میں حدیث کے تعلق سے شکوک و شبہات نے جنم لے لیا۔ حدیث کے تعلق سے جو رویہ امت مسلمہ میں پنپ رہا ہے، اور آج الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا علاقہ محفوظ ہو، لیکن آپ کے جو شہر کے 4 دروازے ہیں، مکہ اور مدینہ کی طرح وہاں ملائکہ تو مسلط ہے نہیں کہ دجال کو اندر آنے نہ دے۔ یہ خصوصیت تو مکہ اور مدینہ کی ہے کہ دجال اندر نہیں آ پائے گا۔ میل بشارم کی تو یہ خصوصیت نہیں ہے، اس لیے وہاں تو ملائکہ کی جگہ آپ ہی کو خود پہرا دینا پڑے گا، اور وہ پہرا اس طریقے سے دینا پڑے گا کہ آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ کی قوم کے نوجوان مستقل علماء کرام سے مربوط رہیں اور اہل روایت سے مربوط رہیں، تبھی آپ ان دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب یہ جو دعویٰ ہے کہ بھئی حدیثوں پر زیادہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پتہ نہیں ہمیں حدیث محفوظ ہے یا نہیں ہے، اصل تو قرآن کریم ہے، یہ دعویٰ خود قرآن کریم کے خلاف ہے، اور اس دعوے کی جو بنیاد ہے وہ نہایت جذباتی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کہیں یا کریں جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ان سے مثال مانگیں تو وہ مثال کے طور پر 2-3 واقعات ذکر کرتے ہیں، اور یہ خالص جذباتی دلائل ہیں، ان کی حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے۔ ایک دلیل جو حجیت حدیث کے تعلق سے تشکیک کا بیج بونے کے لیے یہ لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کا معیار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے منتخب جن کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، بھلا وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر کعب بن اشرف کا قتل کروا دیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک جتھا بھیج کر ایک شخص کا اس کے گھر سے بلا کر رات میں اس کا قتل کر دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ کیونکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ خالص جذباتی دلیل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پورا واقعہ لوگوں کے سامنے نہ ہو، وہ تمام روایات اور احادیث جو اس واقعے سے متعلق ہے لوگوں کے سامنے نہ ہو، تو بہت آسانی کے ساتھ کوئی بھی شخص گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر میں آج اس مجلس میں صرف اتنا ہی کہہ کے چلے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سو کے ذہنوں میں یہ شک پیدا ہو جائے اور یہ اعتراض جنم لے لے کہ بھائی بات تو صحیح کہی تھی، جواب نہیں دیا انہوں نے، تو جواب بھی سن لیجیے۔ کعب بن اشرف کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مدینے کی تاریخ میں یہ ایک بہت اہم کردار رہا ہے، بہت مالدار، با اثر شاعر۔ یہ وہ شخص ہے کہ شروع میں اس نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن دل سے یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے نکلیں
اور مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ بدر میں اس نے دیکھا کہ یہاں تو پاسا ہی پلٹ گیا اور مسلمان غالب آ گئے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں اشعار کہنا شروع کیے اور اس طرح کے قصیدے لکھنے شروع کیے کہ عرب کے جو دوسرے قبائل ہیں مشرکین، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ اس نے لوگوں کو ابھارا، لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا کہ آئیں اور مسلمانوں کو مدینے میں آ کر قتل کریں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یہ بیعت کر کے یہ طے کر دیا تھا، یہ اقرار کر لیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو میں ساتھ دوں گا، مدینہ کا دفاع میں کروں گا۔ یہ اقرار ایک مرتبہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ اشعار کے ذریعے مشرکین کو برانگیختہ کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تم آؤ اور ان کو قتل کرو۔ ایسے شخص کو آج کی قانونی زبان میں باغی تصور کیا جاتا ہے، اور جو شخص اس لیول کا باغی ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو قتل کروانا چاہے تو پھر اس کا یہی علاج ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، محض اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈیتھ وارنٹ جاری نہیں کیا کہ اس نے کچھ اشعار کہہ دیے تھے، اس لیے جاری کیا کہ چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑا تھا اور اس نے یہ سازش رچی تھی کہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر سزا تو ملنی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جذباتی انداز سے ذکر کیا جاتا ہے تشکیک کی وجہ سے، تشکیک کا بیج بونے کے لیے، اور یہ واقعہ ہے بنو قریظہ کا۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رحم دل شخصیت، رحمت للعالمین، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جنگ احزاب کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور وہاں سارے مردوں کو قتل کر دیتے ہیں اور عورتوں کو باندھی بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچے کہ جو ابھی بالغ ہوئے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ظلم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے شایان شان نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ واقعات حدیث میں آئے ہیں تو یقیناً حدیث میں کہیں گڑبڑی ہوئی ہے۔ یہاں بھی بات وہی ہے کہ چونکہ تمام پورا کا پورا واقعہ سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض یا یہ شبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ بنو قریظہ کون ہے؟ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اور ان کا معاہدہ جیسے کہ تمام یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی مدینے میں کوئی حملہ آور ہوگا تو تم مسلمانوں کے ساتھ مدینے کا دفاع کرو گے۔ احزاب کے موقع پر مشرکین کے لشکر مدینے پر حملہ آور ہوئے، خندق کھودی گئی۔ آپ اگر عمرے پر گئے ہوں گے تو اس محل وقوع پر بھی گئے ہوں گے کہ جہاں خندق کھودی گئی تھی۔ مدینے کا محل وقوع کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک طرف احد کا پہاڑ ہے، دوسری طرف اس کے مقابل میں عیر ہے، اور پھر تیسری طرف بنو قریظہ کی آبادی تھی، اور چوتھی طرف سے مشرکین حملہ آور تھے اور وہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ تو بنو قریظہ کے تعلق سے یہ طے پایا تھا چونکہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو یہ پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کریں گے یا یہ کوئی غداری کی حرکت نہیں کریں گے۔ احزاب کا واقعہ پورا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ابھی ہتھیار نہیں اتارنے ہیں، بنو قریظہ کی خبر لینی ہے۔ بنو قریظہ نے کیا کیا؟ جنگ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا جرم کیا تھا؟ وہ جرم یہ تھا کہ ادھر مسلمان احزاب کی جنگ میں مصروف تھے، ادھر بنو قریظہ نے یہ پلان بنایا کہ مدینے میں ایک بڑا مکان تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم خواتین کو رکھ چھوڑا تھا، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، حضرت حفصہ بھی تھیں، حضرت زینب بھی تھیں، حضرت صفیہ بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار اور صحابیات، یہ تمام کی تمام مسلم خواتین اس مکان میں تھیں، چونکہ خطرہ تھا کہ اگر مشرکین خندق کراس کر کے آ گئے تو خواتین پر حملہ آور ہوں گے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ اس مکان میں عورتیں جمع ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس مکان پر حملہ آور ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی اگر بہادری اس دن نہ ہوتی تو شاید وہ تمام کی تمام خواتین شہید کر دی جاتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اکیلے کچھ اس طریقے کی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ یہودی سمجھے کہ یہاں تو مسلمانوں کے بہت سارے گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، ہم آگے پیش قدمی نہیں کر سکتے، اور وہ بھاگ گئے۔ اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی تھی۔ اب ذرا تصور کریں
کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم مدینہ کا دفاع کرو گے، وہ لوگ جس وقت مسلمان کہیں محاذ کے اوپر مصروف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے محاذ میں مصروف ہیں، وہ مسلمانوں کی تمام عورتوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں، اقدام قتل کریں، تو پھر ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان کی سزا وہی ہونی چاہیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور تورات کی بنیاد پر دی۔ وہ سزا قرآن کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ تورات کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے ہی کہا کہ آپ تورات میں جو سزا ہے وہ ہمیں دیں۔ جب یہ واقعات آپ اپنے سیاق و سباق میں پڑھتے ہیں تو کبھی بھی ذہن میں یہ شبہ نہیں ہوتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام کیوں کیا، اس کو تو ویسا کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہما شبہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے جہاں وحی ہمیشہ آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے تھے، کوئی بھی بات کہتے تھے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور کبھی اگر ایسا ہوتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد قابل تبدیل ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آ جاتی تھی، تو کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور اس میں حکمت نہ ہو؟ تو اس لیے یہ جو سارے اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے احادیث کے خلاف کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعتراضات خالصتاً جذباتی دلائل کے اوپر مبنی ہیں، ان کی علمی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے تعلق سے قرآن کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، قرآن میں بھی کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ کس طرح کے مسائل ہیں؟ مثلاً اگر آپ قرآن کی مختلف صورتیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں قانون شہادت موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں آخر میں قرآن کا قانون شہادت موجود ہے۔ آپ اگر دوسری صورتیں پڑھیں گے تو پائیں گے کہ قرآن کا قانون وراثت بھی موجود ہے۔ سورہ نساء میں قانون وراثت دے دیا گیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، تفصیل سے قرآن نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے قرآن نے حدود کے مسائل اور قصاص کے مسائل بھی بیان کر دیے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قاتل کی گردن کاٹی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ حدود و قصاص کے مسائل بھی قرآن میں آ گئے۔ اسی طرح اور بھی دیگر مسائل ہیں جو قرآن میں، مثلا ایمانیات اور اخلاقیات کے تعلق سے تمام مسائل قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ ایک انسان کو کس طرح کے اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے، کہ وہ رحم دلی کا معاملہ کرے، وہ عفو درگزر کا معاملہ کرے، وہ غیبت نہ کرے، وہ تنابز بالالقاب کے اندر ملوث نہ ہو، وہ لوگوں کو برا بھلا نہ کہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام اخلاقیات کے مسائل سورہ حجرات کے اندر آ گئے۔ تو قرآن کے جو مسائل ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو علماء کرام نے مرتب کی ہے اور لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن ہماری زندگی کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں کچھ ایسے کہ جو قرآن میں ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں حدود و قصاص کے تو مسائل ہیں لیکن تعزیرات کے مسائل نہیں ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے اگر کسی عورت کا ریپ کر دیا، زنا بالرضا کی بات نہیں ہو رہی ہے، زنا بالجبر کی بات ہو رہی ہے، ایک عورت کا ریپ کر دیا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ایک شخص نے ایک اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے دین کو چھوڑ کر ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تعزیرات کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی بیع و شراء، خرید فروخت کی بہت ساری شکلیں اس وقت دنیا میں رائج ہیں، وہ ساری شکلیں قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ مزاربت، یعنی ایک شخص کا انویسٹمنٹ ہو اور دوسرے کی محنت ہو، یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ اسی طریقے سے بیع کی دیگر اقسام ہیں۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ یا مختار نامے کے ذریعے نکاح، مثلا ایک شخص نے کسی دوسرے کو اختیار دے دیا کہ تم میرا نکاح منعقد کرا دینا، اور دوسرے نے اس شخص کا نکاح کرا دیا۔ یہ مسئلہ نکاح بالکل درست ہے لیکن یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو قرآن میں بہت سارے وہ مسائل ہیں جو ہماری زندگی کے ہیں، ہماری زندگی میں وہ مسائل ہیں، لیکن جب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں قرآن میں نہیں ملتے۔ تو قرآن کے مسائل کی ایک فہرست ہے اور زندگی کے مسائل کی ایک فہرست ہے۔ زندگی کے بہت سے مسائل وہ ہیں جو قرآن میں ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ اب آ جائیں قرآن کے دعوے کی طرف کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ تبیانا لکل شیء،
کہ قرآن کی جو صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. لیکن جب ہم قرآن کے دعوے کو ان دو فہرستوں کے سامنے رکھتے ہیں، قرآنی مسائل اور انسانی مسائل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسانی مسائل تو قرآن میں نہیں ہیں. تو پھر قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں؟ ہر چیز کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے. تو اب ہمیں چوتھے پوائنٹ کی طرف آنا چاہیے کہ قرآن کا دعویٰ تو ہے تبیانا لکل شیء، لیکن قرآن کی دعوت کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کا دعویٰ، ایک ہے قرآن کی دعوت. قرآن کا دعویٰ ہے تبیانا لکل شیء، اور قرآن کی دعوت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے قرآن کی دعوت. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ ہے قرآن کی دعوت کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. دیکھیں اس آیت میں بھی علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے. ومن یطع الرسول، اطاع یطیع یہ صیغہ مضارع ہے. فقط اطاع اللہ، اطاع صیغہ ماضی ہے، اطاع صیغہ ماضی نہیں پاسٹ ٹینس، اور یطیع یہ پریزنٹ ٹینس ہے. پریزنٹ ٹینس یعنی صیغہ مضارع جب ہم اپنی زبان میں، انگریزی میں، اردو میں یا عربی میں کسی بھی زبان میں بولیں گے تو وہ چیز کنٹینیوٹی کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر میں کھانا کھاتا ہوں. میں کام کرتا ہوں تو روزانہ کی بنیاد پر وہ کام ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں نے کام کیا تو بس ایک مرتبہ کر دیا، اور روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تو اللہ نے اس آیت میں رسول کی اطاعت کا جو ذکر کیا ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں کیا ہے، اور اللہ کی اطاعت کو جو ذکر کیا ہے وہ پاسٹ ٹینس میں کیا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی مستقل اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت روزمرہ کی بنیادوں پر ہوگی، تب جا کر اللہ کی اطاعت ہوگی. ایک آدھ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا، آپ کے منہج اور طریقے پر عمل کر لیا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت ہو گئی، یہ کافی نہیں ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم اسوہ حسنہ سمجھیں. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کا رسول رول ماڈل ہے. کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جو روز جزا کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اگر اللہ سے ملنے کی تمنا ہے تو پھر رسول کو اسوہ حسنہ ماننا پڑے گا، اور اگر روز جزا میں کامیاب ہونے کی خواہش ہے تو پھر اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ ماننا پڑے گا. اور اگر یہ خواہش دل میں نہیں ہے تو پھر ایک انسان جو چاہے کرے، لیکن اگر اس خواہش کے ساتھ وہ جینا چاہتا ہے اور اس خواہش کے ساتھ وہ مرنا چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور روز جزا میں سرخرو ہوں گا، تو اس کو اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ ماننا پڑے گا. اب یہ چار باتیں آپ کے سامنے آئیں: قرآنی مسائل، انسانی مسائل، قرآن کا دعویٰ تبیانا لکل شیء، اور قرآن کی دعوت اسوہ حسنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. اگر قرآن کی دعوت کو ہم سائیڈ لائن کر دیں، قرآن کی دعوت کو ہم قبول نہ کریں، تو یا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن میں سارے مسائل موجود ہیں، حتیٰ کہ انسانی تمام کے تمام مسائل موجود ہیں، مزاربت کے، مشارکت کے، اور نکاح کے، اور طلاق کے، اور جتنے بھی مسائل ہیں تعزیرات کے، وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں، جو بدیہی طور پر غلط ہے. یا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن میں جتنے مسائل ہیں وہی انسانی مسائل ہیں، اس کے علاوہ کوئی انسانی مسئلہ ہو نہیں سکتا، یہ بھی غلط ہے. تو جب قرآنی مسائل کی فہرست بھی موجود اور انسانی مسائل کی فہرست بھی موجود اور قرآن کا دعویٰ تبیانا لکل شیء، تو یہ دونوں چیزیں اسی وقت صحیح طریقے سے ایک دوسرے کا مصداق بنیں گی اور فٹ ہوں گی جبکہ قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لیا جائے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی تشریعی ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ بھی شریعت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو عمل کریں گے وہ بھی شریعت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہا حجت ہے. تو شریعت اگر قرآن سے نکلی ہے حدیث سے بھی نکلی ہے. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائے گی کہ قرآن پر صرف اسی طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ کہ جن کو برانڈ ایمبیسڈر بنا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ ہمیں روایت سے کاٹ دیا جائے، وہ کبھی بھی اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ضروری ہے
کہ ہمارے ذہنوں میں حدیث کی جو مسلمہ حیثیت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بالکل یعنی پیوست ہو جائے اور ہم اس حیثیت کو اپنی اگلی نسلوں تک ٹرانسفر کریں، تاکہ سوشل میڈیا کے اس یلغاری دور میں ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ آپ حضرات مجھے اس حیثیت سے بھی جانتے ہیں کہ میری بہت سی ویڈیوز باطل کے مقابلے میں انٹرنیٹ کے اوپر آتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک موقع پر ذکر کیا تھا کہ مغرب نے ایک بہت بڑے لیول پر ایک تھنک ٹینک قائم کیا آج سے کوئی تقریباً 70-75 سال پہلے، جس کا نام ہے رینڈ کارپوریشن۔ رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ ہے جو گوگل پر موجود ہے، یعنی کہ یہ خفیہ رپورٹ نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اس رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو پوری رپورٹ پڑھیں، اردو میں بھی اس کے خلاصے بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں۔ یہ رپورٹ 2 مرتبہ پیش ہوئی ہے، 2003 میں اور 2007 میں۔ 2007 میں اس کا ذرا تفصیلی ورژن آیا ہے، 2003 میں وہ اختصار کے ساتھ آئی ہے۔ اس رپورٹ میں مغربی جو دنیا ہے، مغربی تہذیب کے جو سمجھ لیں کہ موورز اینڈ شیکرز ہیں، یعنی اس کو چلانے والے ہیں، ان کو جو کچھ ہدایات اور کچھ توصیات پیش کی گئی ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ امت حدیث سے کٹ جائے۔ یہ عام مسلمان نہیں سوچ رہے ہیں، یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کیسے ہٹیں گے، اس طریقے سے ہٹیں گے کہ مسلمان حدیث سے کٹ جائیں۔ اب ایسے تو کٹ نہیں سکتے۔ ذرا ایک شخص کو جو شاید کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، ایک عام مسلمان ہے، آپ جا کر کہیے کہ بھائی ایسا ہے تمہیں حدیث ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو چھوڑو، سائڈ میں رکھو، وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائے گا، چونکہ اگرچہ نماز نہ پڑھتا ہو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اس کے دل میں ہے۔ حدیث سے امت کیسے کٹے گی؟ جب اس کے دل میں یہ شبہ ڈالا جائے گا کہ یہ حدیث حدیث ہی نہیں ہے، یہ تو تاریخی روایت ہے، کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان باتوں کو منسوب کر دیا ہے، تو ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے، اور آپ کی ماننے کا واحد طریقہ یہ کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ یہ تو بخاری، مسلم اور فربری اور اسی طریقے سے نافع وغیرہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، یہ انبیاء کوئی ہیں، یہ رسول نہیں ہیں، تو ہمیں تو رسول کی بات ماننی ہے۔ جب اس طریقے سے شکوک و شبہات امت کے نوجوانوں کے اندر ڈالے جائیں گے تو آہستہ آہستہ امت حدیث سے کٹ جائے گی اور یہ لوگ اپنے پروپیگنڈے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا ان شبہات کو نہ اپنے ذہن میں آنے دینا ہے اور اسی طریقے سے اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ ان شبہات تک یا شبہات ان تک نہ پہنچ سکے۔ اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے نوجوانوں کو اہل روایت، یعنی اہل اللہ، علماء اور وہ حضرات کے جو ان روایات کے محافظ ہیں، ان سے ہم اپنے نوجوانوں کو جوڑیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر منکم کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور پھر آگے فرما دیا وہ اولی الامر منکم کہ تم میں جو اولو الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ اولو الامر کون ہے؟ اگر دیکھا جائے مان لیجئے کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے تو اولو الامر وہ ہیں کہ جو ارباب حکومت ہیں، لیکن علم کے میدان میں اولو الامر فقہاء ہیں، اولو الامر محدثین ہیں، اولو الامر علماء ہیں، اولو الامر وہ حضرات ہیں کہ جو دین کے محافظ ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل و جان سے لگائے ہوئے ہیں اور اس سنت کی حفاظت کر رہے ہیں، اس سنت کا پہرے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس سنت کو اگلی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو ان سے متعلق کریں، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھیں، ہفتے میں 2 دن نہیں تو 1 دن صحیح، اس طرح کے پروگراموں کو اپنے نوجوانوں کو لے کر آئیں، تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس طرح کے فتنوں سے بچا سکیں گے۔ تو ایک فتنہ تو یہ ہے کہ جو حدیث کے تعلق سے تشکیک کا شکار لوگوں کو کرتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرا فتنہ اس کا اپوزٹ ہے۔ اب اس کا اپوزٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے
جو لوگوں کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر حدیث ماننی ہے تو وہ بس بخاری اور مسلم میں ہونی چاہیے، کہیں اور ہوگی تو وہ نہیں مانیں گے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی کتاب صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سنن ابی داؤد کو بھی جلا دینا چاہیے، جامع ترمذی کو بھی جلا دینا چاہیے، سنن نسائی کی کیا حیثیت، ابن ماجہ کی کیا حیثیت، اور پھر صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق اور کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں ہزاروں ہزار روایات ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم احادیث کا صحیح ترین کلیکشن ضرور ہے، ان الفاظ کو آپ یاد رکھیے گا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم احادیث کا صحیح ترین کلیکشن ضرور ہے، لیکن ان میں ہر حدیث پوری امت کے نزدیک معمول بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جو میں نے 2-3 جملے بولے ہیں یہ بہت اصولی ہیں اور ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں کتابیں احادیث کا صحیح ترین کلیکشن ہے، لیکن اس کلیکشن اور اس مجموعے میں ہر حدیث پوری امت کے نزدیک معمول بھی ہو، یعنی پوری امت اس کے اوپر عمل کرتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو کس پر عمل کرتا ہے؟ کسی دوسری حدیث پر عمل کرتا ہے، وہ دوسری کتاب میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم رفع یدین نہیں کرتے ہیں، ہم میں سے اکثریت، اور ایک بڑی تعداد امت میں ایسی ہے جو رفع یدین کرتی ہے۔ تو رفع یدین والی جو حدیث ہے وہ آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی اور مسلم میں بھی مل جائے گی، لیکن رفع یدین نہ کرنے والی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ اب یہاں ہم لوگوں پر کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ نے حدیث کو ترک کر دیا۔ ہم نے حدیث کو ترک نہیں کیا، ہم نے اس حدیث کو جو بخاری میں یا مسلم میں ہے اس کو منسوخ سمجھا۔ ہم اس کو حدیث مانتے ہیں، اس کو صحیح حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کو ہم منسوخ مانتے ہیں اور دوسری حدیث کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ فقہا اور مجتہدین کا آپسی اختلاف ہے، اس سے نہ یہ جہنم میں جاتا نہ وہ جہنم میں جاتا، چونکہ ہر مجتہد اگر وہ اخلاص کے ساتھ اجتہاد کر رہا ہے تو اس کو ثواب مل کر رہے گا، اگر اجتہاد اس کا صحیح ہے تو 2 اجر، اور اجتہاد اگر غلط ہے تو 1 اجر۔ تو بخاری اور مسلم میں احادیث صحیح ہیں، لیکن بہت سی احادیث منسوخ بھی ہیں۔ میں آپ کو یعنی جو اگزامپلز ہیں وہ دیتا چلا جا سکتا ہوں کہ جو احادیث موجود ہیں لیکن منسوخ ہیں، یا احادیث ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ 4 یا 4 سے زائد؟ 4 سے زائد نکاح کیے۔ ان کا ذکر کن روایات میں ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔ ذرا ان روایات پر عمل کر کے دکھائیے، ذرا یہ کوشش کہیں کہ بھائی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح کیے تھے ہم بھی کریں گے۔ اسی وقت گمراہی کا فتویٰ آپ کے اوپر صادر ہوگا، اور یہ بالکل صحیح فتویٰ ہوگا، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ حدیث صحیح ہے لیکن معمول بھی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ اتا سباطۃ قوم فبال قائما ثم توضأ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محلے میں گئے، وہاں کوڑی پڑی ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور اس کے بعد وضو کی۔ حدیث موجود ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے تو میں تو اسی طریقے سے کروں گا۔ یہ حدیث امت کے نزدیک معمول بھی ہے نہیں ہے۔ ہاں کسی ضرورت مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی کرے تو بات الگ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں ایک کتاب الصوم کے اندر ایک لمبا چوڑا باب امام مسلم رحمہ اللہ نے باندھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اور بغیر افطار کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک روزہ رکھتے چلے جاتے تھے، افطاری نہیں کرتے تھے، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میرے جیسا ہو، یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی، صحیح حدیث موجود ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا تھا میں بھی رکھوں گا، حدیث واضح ہے کہ یہ امت کے لیے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں کہ وہ احادیث اپنے اعتبار سے بالکل صحت کے درجے پر، اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں،
لیکن مجتہدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پر کسی اس وجہ سے یا اس وجہ سے یا فلاں حدیث کی وجہ سے یا فلاں آیت کی وجہ سے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ایک فتنہ یہ بھی اس وقت امت میں چل رہا ہے کہ ہم مانیں گے تو ان دو کی مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ ایک آپ کو روایت ذکر کر دیتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ بخاری کا درجہ ہمیں گرانا ہے، العیاذ باللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت علمی ایسی کہ ہم جب سر اٹھائیں تو ہم سب کی ٹوپیاں زمین پر آ جائیں، لیکن امام بخاری بہرحال انسان تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد پھر فترت وحی کا زمانہ آیا، یعنی وحی کچھ دن کے لیے رک گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ اشتیاق تھا کہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس اشتیاق میں کبھی ادھر جاتے، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس دوسرے پہاڑی پر۔ تو بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا رہے تھے، یعنی خودکشی کر رہے تھے۔ اب یہاں سے مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے، اور اسی طریقے سے جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھو بھائی، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خودکشی کرنے جا رہے تھے، اور خودکشی کوئی عام انسان اگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو تو نہیں کرتا۔ آپ کے مجمع میں شاید ابھی صبح بات ہو رہی تھی، ایک سائیکائٹرسٹ بھی موجود ہے، یہاں موجود ہیں آج سائیکائٹرسٹ، تو ڈاکٹر صاحب، تو اگر وہ موجود ہو تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو آدمی جس کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہے، مینٹل ٹراما کا شکار ہے، تبھی اس کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسی ہے، یعنی خودکشی کے جو اس کے اندر تھاٹس آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس کا ذہن آکوپائڈ ہے کسی اور چیز میں۔ نبی اور رسول، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کبھی مینٹل ٹراما کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹریس میں آ جائے، کیونکہ جو آدمی مینٹل ٹراما اور اسٹریس میں آتا ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا، اور رسول اور نبی ہمیشہ صحیح فیصلے کرتا ہے، وہ غلط فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے فیصلے تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے جا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بخاری میں لکھا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ باتیں عوام کے سمجھنے کی نہیں ہیں، الا یہ کہ علماء عوام کو سمجھا دیں، اور جب سمجھا دیں تو پھر اسی سمجھ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ جو روایت بخاری میں آئی ہے، پوری کی پوری روایت صحیح ہے سوائے اس ایک ٹکڑے کے، پوری روایت ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک ٹکڑا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول نہیں ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہیں، ان کا قول نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرنے جا رہے تھے، بلکہ تابعین میں امام زہری رحمہ اللہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک مرتبہ پہاڑ سے گرانے جا رہے تھے، یہ اضافہ امام زہری کا ہے، اور امام زہری کے تعلق سے محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات بغیر سند کے ذکر کریں تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، سند کے ساتھ ذکر کریں تو بالکل اعتبار ہے، بغیر سند کے ذکر کریں تو اعتبار نہیں ہے، اور یہ بات انہوں نے بغیر سند کے ذکر کی، اور امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور احادیث کے ایک کلیکشن، ان کو سمجھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اپنے آپ کو محدث سمجھنے لگیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کی کسی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر خود محقق بننا چاہیں، گھوڑ سواری سیکھے بغیر گھوڑے کی سواری کرنا چاہیں تو گرنا طے ہے، سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں اور سوئمنگ آتی نہیں تو ڈوبنا طے ہے، اس میں پانی کی خطا نہیں ہوگی، اس میں خطا سوئمنگ کرنے والے کی ہوگی کہ تو نے سیکھا نہیں اور تو نے ڈبکی لگا دی، اس میں گھوڑے کی خطا نہیں ہوگی، اس گھوڑ سوار کی خطا ہوگی کہ جس نے گھوڑ سواری سیکھی نہیں اور گھوڑ سواری کرنی شروع کر دی، اگر گرے گا تو یہ اس کی خطا ہے، گھوڑے کی خطا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر حدیث کے ان مجموعوں میں، علم کے ان سمندر میں اگر کوئی شخص غوطہ لگاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے تو یہ اس ڈوبنے والے کی خطا ہے، علم کے سمندر کی کوئی خطا نہیں ہے۔ احادیث اپنی جگہ موجود، احادیث کے اوپر جو کلام وہ اپنی جگہ موجود، علماء کرام نے احادیث کو جس طریقے سے سمجھایا اور اس کی جس طرح تفہیم کی وہ سب کا سب موجود۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص انٹرنیٹ کی مختلف ویب سائٹس
یا مختلف پرسنالٹیز کو سن کر وہ حدیث کے مجموعوں میں غوطہ لگاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ گمراہی کا وبال اس کے اپنے سر، اس کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے، وہ ذمہ داری خود طے کرے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے مسئول وہ خود ہوگا کہ کیوں اس نے حدیث کو سمجھے بغیر، علماء سے سمجھے بغیر، علماء کے سامنے اصول کو اپنائے بغیر وہ ان حدیث کے اس سمندر کے اندر اس نے غوطہ زنی کی، اور کس طریقے سے اس نے علماء سے اپنے آپ کو توڑا اور یوں علم کے ذریعے گمراہی کا شکار ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو چیلنجز ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو جو روایت سے کاٹ سکتے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلم معاشرے، دیندار معاشرے اپنی ڈگر سے ہٹے ہیں، چاہے وہ یہ ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، وہاں یہی دو فتنے کار فرما رہے ہیں۔ یا تو حدیث کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک کا بیج بو دیا گیا اور حدیث سے ایمان اٹھ گیا، اور یا پھر حدیث کی سمجھ کو اتنا محدود کر دیا گیا کہ ہر انسان کو محدث بنا دیا گیا۔ یہ دو ایسے اپوزٹ فتنے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ پورا کا پورا معاشرہ دینداری سے بے دینی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور بغاوت کے آثار ان کے نوجوانوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے اور اہل روایت سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے معاشرے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیلنجز سے، ان فتنوں سے آگاہ رہیں، اور آگاہی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل اللہ سے جوڑیں، اہل روایت سے جوڑیں، اور ایک چیز کا التزام کرتے رہیں، اور اس کا ذکر خود اسی آیت میں جس کی میں نے تلاوت شروع میں کی ہے، اس کا ذکر وہیں موجود ہے، اور وہ ہے اس آیت کا آخری جملہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ایک آدمی اگر فتنوں سے آگاہ ہے، علماء سے جڑا ہوا ہے، اہل روایت سے متعلق ہے، مجلسوں میں جاتا ہے، اجتماعات اٹینڈ کرتا ہے، اور ساتھ میں ذکر اللہ کی پابندی کرتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اسپیشل شیلڈ اس کے اوپر لگا دی جائے گی، انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ملنے کی تمنا کیے بیٹھے ہیں، جو روز آخرت اور روز جزا کی تمنا کیے بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ ایک آخری بات اور پھر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری، آخری بات، آخری حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ مختلف ابواب اور مختلف چیپٹرز اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ وحی کیسے آئی، ایمان کی تفصیلات اور طہارت کی تفصیلات، اور جناب نماز کی تفصیلات اور حج کے مسائل اور عمرے کے مسائل اور بیع کے مسائل اور نکاح کے اور طلاق کے۔ وہ کون سا مسئلہ ایسا نہیں ہے، وہ کون سا باب ایسا نہیں ہے کہ جن کے تعلق سے امام بخاری نے احادیث، لمبی چوڑی مقدار میں احادیث اپنی جامع میں، اپنی صحیح میں ذکر نہ کی ہو، لیکن آخری حدیث کس مسئلے سے متعلق ہے؟ آخری حدیث نہ نماز سے متعلق ہے، نہ روزے سے متعلق ہے، نہ حج سے متعلق ہے، نہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ آخری حدیث ذکر سے متعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، میزان حسنات کے اوپر بہت بھاری ہیں لیکن زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو امام بخاری نے طریقہ اختیار کیا کہ تمام دنیا جہاں کے مسائل بیان کرنے کے بعد آخر میں کتاب کس پہ ختم کر رہے ہیں؟ ذکر پر۔ وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اعمال ہم جو بھی کریں، روح ذکر ہے، اگر ذکر روح نہ رہے تو یہ اعمال بیکار ہو جائیں گے اور انسان گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذکر کا دامن تھامے رہیں اور اہل روایت سے متعلق رہیں، انشاءاللہ دینداری بھی باقی رہے گی اور ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔